بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بحمد اللہ وطن سارا بنایا اہل سنت نے بحمد اللہ وطن سارا بنایا اہل سنت نے فرنگی راج کو یہاں سے بھگایا اہل سنت نے بحمد اللہ وطن سارا بنایا اہل سنت نے فرنگی راج کو یہاں سے بھگایا اہل سنت نے جگر کا خون دے دے کر چمن آباد کر ڈالا جگر کا خون دے دے کر چمن آباد کر ڈالا برق طوفان سے گلشن بچایا اہل سنت نے لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے پکڑ غداروں کو پورا دبایا اہل سنت نے نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں فریضہ عشق کا دل سے نبھایا اہل سنت نے یہ تو پہلے کا منظر ہے اور آج اس مشن کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں جاگنا ہے جاگتے سب کو جگانا ہے ہمیں جاگنا ہے جاگتے سب کو جگانا ہے ہمیں دیش کو دین محمد سے سجانا ہے ہمیں جاگنا ہے جاگتے سب کو جگانا ہے ہمیں دیش کو دین محمد سے سجانا ہے ہمیں آج اتنا کام کر لیں کر نہ ہو شرمندگی آج اتنا کام کر لیں کر نہ ہو شرمندگی مصطفیٰ کو جو حشر میں منہ دکھانا ہے ہمیں آج اتنا کام کر لیں کر نہ ہو شرمندگی مصطفیٰ کو جو حشر میں منہ دکھانا ہے ہمیں مرغزار دیش سے وہ تاب خا کے دل ابھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے صرف گیدڑوں سے نہیں یہاں سے لے کر اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک ہر شیطان کو للکارنا یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں مرغزار دیش سے وہ تاب خا کے دل نبی ہر طرف فکر مدینہ کو جمانا ہے ہمیں مرغزار دیش سے وہ تاب خا کے دل ابھی ہر طرف فکر مدینہ کو جمانا ہے ہمیں ہو گئی ہیں جن کی سوچیں
کوے یورپ کی اسیر ہو گئی ہیں جن کی سوچیں کوے یورپ کی اسیر، ان کو طیبہ کی سواری پہ بٹھانا ہے ہمیں۔ ہو گئی ہیں جن کی سوچیں کوے یورپ کی اسیر، ان کو طیبہ کی سواری پہ بٹھانا ہے ہمیں۔ پتیوں کی کوٹھڑی سے مغربی تابوت تک، یہ رائے بنٹ والے یزیدی حکمرانوں کا ٹولہ ان عاشقان رسول کی ٹھوکر کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ مودی، یہ شیطانوں کا ٹولہ ان غلامان رسول علیہ السلام کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہے؟ مینار پاکستان کے زیر سایہ، داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ، یہ لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ویسٹ کو پیغام دے رہا ہے۔ پتیوں کی کوٹھڑی سے مغربی تابوت تک، ہر بدی بولے سے پنجہ آزمانا ہے ہمیں۔ پتیوں کی کوٹھڑی سے، پتیوں کی کوٹھڑی سے، پتیوں کی کوٹھڑی سے مغربی تابوت تک، ہر بدی بولے سے پنجہ آزمانا ہے ہمیں۔ ماہ طیبہ دیکھتے رہنا کہ مشکل ہے بڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 کہہ کر آپ کے دیوانے آپ سے التجا کر رہے ہیں۔ حالات اگرچہ دیگر گو ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو محبوب آپ کے سپرد کرتے ہوئے یہ درخواست پیش کر رہے ہیں، ماہ طیبہ دیکھتے رہنا کہ مشکل ہے بڑی، گر پڑے تو آپ ہی نے پھر اٹھانا ہے ہمیں۔ ماہ طیبہ، ماہ طیبہ، ماہ طیبہ، ماہ طیبہ، ماہ طیبہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ طیبہ دیکھتے رہنا کہ مشکل ہے بڑی، گر پڑے تو آپ ہی نے پھر اٹھانا ہے ہمیں۔ ہے دعا آصف کی مولا مل سکے منزل ہمیں، ہے دعا آصف کی مولا مل سکے منزل ہمیں، فضل باری نے ہی منزل سے ملانا ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے قسام، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب زیدہ مجدہ، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیشوائے اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب زیدہ مجدہ، بارسان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مینار پاکستان کو اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جن کے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا تھا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان کانفرنس
جس میں پاکستان کے کونے کونے سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٹواریوں نے اکٹھے نہیں کیے، یہ نگاہ محبوب نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ اس مادہ پرستی کے دور میں اپنے جیب خرچ پر اپنا وقت نکال کے کتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر پیغام حق سنے، یہ اہل حق ہی کا شعار اور وتیرہ ہے۔ اس کانفرنس کی تیاری، اس کے انتظامات حضرت شیخ الحدیث زینت شرفہ کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے تھوڑا ہے، اور ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان ہیں، قائدین ہیں، صاحبزادہ حافظ محمد سعد صاحب اور ناظم کانفرنس پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب، پیشوائے اہل سنت نے جو سرپرستی کی، اور پورے ملک کے اندر جو کہ شرکاء تو بیرون ملک سے بھی آئے ہیں، یہ محنت کے بعد ایسا پرنور سما قائم ہوا ہے، اور صرف پاکستان والوں کو ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں اس اجتماع میں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے جو نور اٹھے گا اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدایں، یہ کوئی معمولی پیغام نہیں، یہ کوئی معمولی نعرہ نہیں۔ میں کہتا ہوں لبیک نے ہر فتنے کو بیک کر دیا ہے۔ اے مودی کنجر تیرے میزائل بیک، تیرے ٹینک بیک، اے یہود و نصارہ تمہارا شر بیک، دنیا کے سارے بولے کتوں کا شور بیک، یہودیت، نصرانیت، خارجیت، رافضیت، شیطانیت، جو کچھ بھی شے تھا آج عاشقان رسول کے سمندر نے سب کچھ بیک کر دیا ہے۔ صبح سورج انقلاب کی نوید لا رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ بیدار سنی آگے بڑھے گا، اور وہ دن دور نہیں جب ایوانوں پر بھی، پارلیمنٹ پر بھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ آج اس منظر کو دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب 4 جنوری کو حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے 2011 میں اس شیطان کو واصل جہنم کیا تھا۔ 19 جنوری کو لاہور سے ہم تحریک صراط مستقیم کی طرف سے ایک کاروان لے کے نکلے تھے اسلام آباد غازی صاحب کے گھر کی طرف، حضرت امیر المجاہدین بھی تھے، پیر صاحب نے بھی مراڑی شریف ہمارا گزرتے استقبال کیا۔ وہ قافلہ اتنا بڑا قافلہ نہیں تھا، مگر اس وقت جس منزل کی طرف یہ عظیم چند لوگ چلے تھے، آج کا یہ ماحول بتا رہا ہے۔ اگرچہ بڑے دیگر گوں حالات ہوئے، بڑے پیچ و خم آئے، بڑے رشیب و فراز ہوئے، مگر تحدیث نعمت کے طور پر یہ قائدین کی ترجمانی کرتے ہوئے میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اگر ہم باقی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے۔ تجھے ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ مسلسل قافلہ چلا، آج رب نے یہ بیداری اہل سنت و جماعت کو دکھائی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ اعلامیہ اور اس اعلامیہ کے خصوصی ایجنڈے پر مختصر مقالہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرت پیشوائے اہل سنت نے اعلامیہ سے متعلق بہت سی باتیں ارشاد فرما دی ہیں، میں اختصار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت و دیگر برادران اسلام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ غازی ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ قرآن و سنت اور بانیان پاکستان کے نظریات کی بجائے دشمنان اسلام کی مرضی کے مطابق کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات شدید مجروح ہیں۔ عالمی طاغوتی طاقتیں اسلام کو مٹانے اور امت مسلمہ کو معاذ اللہ تباہ کرنے کی خوفناک سازشوں میں پہلے سے کہیں زیادہ مصروف عمل ہیں۔ اسلام اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کو لبرل یعنی دین سے آزاد سٹیٹ بنایا جا رہا ہے۔ مساجد، مدارس، تبلیغ، میلاد پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور محب وطن سنی بریلوی علماء پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ مساجد اور مدارس کے دینی نظام کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہود و نصارہ، قادیانی اور ان کے ایجنٹ کیا کچھ نہیں کر رہے۔ اس سال بعض دینی مدارس کے لیے چرم قربانی پر بھی پابندیاں لگائی گئیں اور دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے۔ نیشنل ایکشن پلان، سائبر کرائم بل، ساؤنڈ سسٹم آرڈیننس اور دیگر ایسے قوانین کے ذریعے قادیانیوں، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دیا گیا ہے اور محب وطن سنی بریلوی حلقوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ برما، کشمیر، عراق، شام، یمن، فلسطین اور دیگر بلاد اسلامیہ لہولہان ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہے اور مسلم حکمران جہاد کا راستہ اختیار کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اکثر بلاد اسلامیہ میں جہاد کے نام پر فساد کا سلسلہ جاری ہے۔ داعش جیسی تنظیمیں اسلام دشمن قوتوں کا اعلیٰ کار بن کر امت مسلمہ کو ہر درجے کا نقصان پہنچا رہی ہیں۔ یہ خارجی ڈولہ، یہ جو رافضیوں اور خارجیوں کی بلاد اسلامیہ میں جنگ ہے، اس کے نتیجے میں مسلم امہ کو جو نقصان ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہوں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہوں، ان پر اولیاء کرام کے مزارات پر داعش کے درندوں نے دھماکے کیے اور یہ ظلم بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ وہ مقدس سرزمین جو زمین پر اللہ کی جنت ہے، مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے قریب اور مسجد نبوی شریف کے بالکل پڑوس میں ان درندوں نے دھماکے کر دیے۔ یہ شر جو ان اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کے آگے بھی بند باندھنا ہے تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شیروں نے بند باندھنا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال 2015 22 مارچ کو ہم نے اسی مقام پر مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے اس وقت اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ ٹولہ اس کمینی حرکت سے بھی باز نہیں آئے گا اور وقت سے لوگوں کو لگام دینی چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ایسے ذہن تیار کیے ہیں وہ کبھی بھی ان مقدس مقامات کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میر بھی کیا ساتھ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اقتدار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ حرمین شریفین کی حفاظت ان لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے بحیثیت خادم میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور پوری دنیا تک یہ آواز پہنچا رہا ہوں کہ حرمین شریفین کی حفاظت کا فریضہ اہل سنت کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں سنی بغیر کسی اجرت اور تنخواہ کے حرمین شریفین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ اس مقام پر چونکہ بہت ضروری باتیں ابھی کرنی ہیں، مطالبات ہمارے بہت سے ہیں، لیکن اولین مطالبہ یہ ہے کہ آسیہ ملونہ جس کے جرم کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں بامسود سرائے سے پتہ چلا ہے
کہ اس کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں 295C قانون ناموس رسالت موجود ہے، مگر عملاً اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیس کی سماعت کے ساتھ فوری طور پر اس ملعونہ کو پھندے پہ چڑھایا جائے۔ کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ آسیہ ملعونہ کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، اور اگر حکومت نے اسے فرار کرنے کی کوشش کی تو تحریک لبیک یا رسول اللہ بھرپور مزاحمت کرے گی، اور ایسا ہرگز ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ہمارا جو حکومت سے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وفاقی حکومت سے 30 مارچ کو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، پنجاب حکومت سے 19 جولائی کو مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے ہم سے دونوں موقعوں پر ہمارے مطالبات منظور کرنے کا ہم سے وعدہ کیا، مگر افسوس ہے کہ آج تک وہ وعدہ 1% بھی پورا نہیں کیا جا سکا۔ 4 شیڈول ہو علماء حق پر، FIR کٹی ہو، داخلہ بندیاں ہو، مختلف جو ہمارے مطالبات تھے اس کے لحاظ سے وہ ابھی تک وعدے پہ وعدہ کرتے جا رہے ہیں۔ لہذا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانوں کو وارننگ دے رہی ہے کہ فی الفور ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، ورنہ 19 اکتوبر کو انشاءاللہ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ دھرنے پورے ملک میں پھیلا دیے جائیں گے۔ اس واسطے آپ سارے ہاتھ اٹھا کر اس دھرنے کی حمایت میں اپنی طرف سے عہد کریں کہ اگر ان حکمرانوں نے ہمارے مطالبات کو منظور نہ کیا تو پھر آپ ہر رکاوٹ کو توڑ کر 19 اکتوبر کو لاہور میں پہنچیں گے، اور تاریخ ساز دھرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ دھرنا اگر وہ مطالبات منظور نہیں ہوتے تو دیگر شہروں کی طرف بھی اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ اس مقام پر آج کے اس تاریخی دن میں ہم حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر چند اقدامات کرے۔ غازی ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی آپ کے کیس کا پھر ٹرائل کرایا جائے، اور حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غازی اسلام اور محافظ ناموس رسالت قرار دیا جائے۔ اگر غازی صاحب اگرچہ ان کی اس ٹائٹل کے محتاج نہیں ہیں، انہیں رب نے جو کچھ عطا کر دیا ہے کروڑوں حکومتیں بھی وہ نہیں دے سکتی جو عظمت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو رب ذوالجلال نے عطا کر دی ہے۔ مگر آئینی جو تقاضے ہیں جن کے مطابق غازی صاحب کے دیگر بہت سے معاملات جن سے منسلک ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر غازیان اسلام کو قانون قصاص و دیت سے مستثنی قرار دینے کے لیے حکومت سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون سازی کی جائے، اور اگر ناموس رسول اللہ السلام کی بنیاد پر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قاتلوں میں شمار نہ کیا جائے، بلکہ اس کو غازی قرار دیا جائے، اور اس کو یہ جو ان کی طرف سے سزائیں کا سلسلہ ہے اس سے مستثنی قرار دیا جائے۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو اقدامات خلافت صدیقی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے، وہی اقدامات مسلم حکام اور پاکستان کے حکام قادیانیوں کے خلاف کریں، کیونکہ قادیانی اسلام اور پاکستان کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں اسلامی حکومت کا معیار مقرر کیا جائے، اور خصوصاً تمام کلیدی پوسٹوں کے لیے دیگر ضروری صلاحیتوں اور اہلیت کے ساتھ مسلمان اور نیک سیرت ہونا اساسی شرط قرار دیا جائے۔ اس سلسلہ میں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہو تو وہ بھی ضرور کی جائے۔ صدر، وزیر اعظم، پاک افواج کے سربراہان، گورنرز، وزراء اعلیٰ، ارکان کابینہ، ممبران سینٹ اور ممبران اسمبلی، ججز اور تمام اعلیٰ حکام کے لیے اہم علوم دینیا کا ماہر ہونا لازم قرار دیا جائے، اور اس کے لیے نصاب تیار کیا جائے اور تربیتی کورسز کا اہتمام کیا جائے۔ نظام زکوٰۃ و عشر، خراج و جزیہ کو اس طرح نافذ کیا جائے کہ تمام مستحقین کی بنیادی ضرورتیں مثلا تعلیم، رہائش،
خوراک، علاج، حفاظت وغیرہ اس فنڈ سے پورے کی جائیں۔ نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک مستقل وزارت یا ادارہ تشکیل دیا جائے جو توہین رسالت کے اسباب اور مواقع پر کڑی نظر رکھے اور توہین رسالت کی روک تھام کے لیے فوری کردار ادا کرے۔ ایسے مجرموں کو فی الفور قانونی کٹہرے میں لا کر سزا دی جائے اور پوری دنیا میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعداد کے لیے ایک خفیہ ادارہ قائم کیا جائے۔ اس موقع پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، نیٹ پر مفتی ضیاء کے نام کی آئی ڈی اور ناصر سلطانی جو دجال ہے، ان دونوں کی گستاخیاں آئیں۔ مغل پورہ تھانے میں جا کر بندہ ناچیز نے اور تحریک کے دیگر ارکان نے ایف آئی آر کٹوائیں، بیک وقت 295C کی دونوں پر ایف آئی آر کٹی، مگر آج تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ آخر یہ ایجنسیاں، یہ ادارے، یہ کس مرض کی دعا ہے؟ اتنی بڑی توہین ہو جائے، مسلمانوں کے تن بدن کو آگ لگ جائے اور یہ اس بندے کو تلاش نہ کر سکے یا تلاش کر کے پھر گرفتار نہ کر سکے۔ آج تک ہمیں کوئی مثبت جواب ان لوگوں کی طرف سے نہیں ملا۔ لہٰذا ہمارے مطالبات میں یہ مطالبہ بھی ہے کہ ان دونوں دجالوں کو گرفتار کیا جائے، اور ساتھ ہی 2 ہفتے پہلے جو نیٹ پہ گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس پر بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 295C کے تحت ایف آئی آر درج کروائی، اس پر بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ کیسا دستور ہے، کیسا نظام ہے، کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ کتنے ظلم ہو رہے ہیں اور حکمرانوں کو کوئی خبر نہیں کہ ان کی ڈیوٹی کیا بنتی ہے۔ اس واسطے اولین فریضہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ گستاخوں کا تعاقب کرے، وہ دنیا کے کس کونے میں بھی ہو، انہیں پکڑے اور اس مینار پہ لٹکائے ان کو، دنیا کو پتہ چلے کہ غازی علم الدین شہید کے خون سے بننے والے پاکستان کے مینار پہ گستاخ لٹک رہے ہیں، اور عاشق ان کو دیکھ کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو محبوب علیہ السلام کے خلاف بھونکے گا اس کی یہی سزا ہے، اور یہ واضح کر رہے ہیں گستاخ نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ ہمارے ان مطالبات میں سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ جو فوری اقدامات ہیں اس میں حکمران، ممبران سینٹ، ممبران اسمبلی اور افسران کے لیے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کے مطابق سادگی کو لازم قرار دیا جائے۔ یاد رکھیں جب تک حکمران سادگی اختیار نہیں کرتے اس وقت تک اہلکاروں اور عوام میں بدعنوانی کا خاتمہ ناممکن ہے۔ شادی غمی کی جو تقریبات ہیں ان میں بھی سادگی کو لازم قرار دیا جائے، سودی نظام معیشت کو ختم کیا جائے اور اس کے حلال کو یقینی بنایا جائے، اور یعنی فحاشی اور بے رحمی کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ خواتین اسلام کو اسلامی لباس کا پابند کیا جائے اور ریالیت پر مشتمل تصاویر، ویڈیوز کی روک تھام کی جائے، کوئی ایجوکیشن کا خاتمہ ممکن بنایا جائے۔ نیز چینلز پر اور انٹرنیٹ پر فوش اشتہارات، فوش مناظر، فوش گفتگو اور دیگر فوش مواد پر پابندی لگائی جائے۔ بدکاری کے محرکات اور اسباب اور تمام دوائی کو سختی سے روکا جائے، یعنی جو بدی پھیلانے کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مزارات اولیاء پر غیر شرعی رسوم، بلنگ کلچر، میلے سرکس وغیرہ بند کر کے اسلام کی تعلیم و تربیت کا شاندار انتظام کیا جائے۔ ہم نے اس سے پہلے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے ایک فتویٰ صادر کیا تھا اور مزارات پر حاضری کا طریقہ اور یہ جو خرافات ہیں ان کے خلاف جو شرعی حکم ہے اس کا بیان کیا تھا۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیج جس پر پیران طریقت بھی بیٹھے ہیں، شیوخ الحدیث بھی ہیں، مدرسین ہیں، مفکرین ہیں، یہ ملت کا مرض اور خلاصہ یہاں بیٹھا ہے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مزارات اولیاء رحمت الہی کے نزول کے مقامات ہیں، وہاں برکات کے میلے ہیں،
لیکن بھنگیوں چرسیوں کی وہ اڈے نہیں ہیں، اور جو ایسا کر رہا ہے وہ مزارات والوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ لہذا یہ لوگ ہمارے مسلک اہل سنت کو بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ان سے مزارات کو آزاد کرانا اور انہیں دور کرنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس کے لحاظ سے بھی چونکہ وزارت اوقاف اور پھر محکمہ اوقاف اس کے تحت اکثر مزارات چلتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی خرافات کرنے والوں کو جن کا مسلک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں دو طرف سے نقصان ہو رہا، ایک طرف رافضی ایک طرف خارجی، ایک ایسا کام کرتا ہے دوسرا فلم بنا کے دکھا دیتا ہے۔ اہل سنت ہرگز ان خرافات میں نہیں ہے۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزارات کی حاضری کا سبق ہمیں فتاوی رضویہ شریف میں دیا ہے، اور اس کے مطابق جو طریقہ ہے یقیناً وہ رحمت خداوندی کے وصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر ہم یہ بات بھی حکومت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نصاب تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی بندگی، خشیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، ختم نبوت، آیات جہاد، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ممتاز صوفیاء اسلام کا تذکرہ، نیک سیرت بہادر سلاطین اسلام کا تذکرہ، اور قیام پاکستان میں مسلم لیگ کا ساتھ دینے والے سنی علماء و مشائخ کا تذکرہ یہ سکول کالج کی تمام کتابوں میں شامل کیا جائے۔ نیشنل الیکشن پلان، سائبر کرائم بل اور دیگر قوانین میں پائے جانے والے غیر واضح شکے ہیں ان کی وضاحت کی جائے۔ مساجد اور نظام تبلیغ پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کیا جائے۔ دیکھیں کتنا ظلم ہے، ایک خطیب صاحب، امام صاحب، وہ اذان کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، وہ خطبہ دیتے ہیں، ان پر ووٹ شروع لگا دیا جاتا، ان کو تنگ کیا جاتا، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف بازاروں میں شیطان ننگے ناچ رہے ہیں، ان کی طرف کسی کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ آج سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس کو کسی طرح ایسی کسی مشکل کا سامنا ہو وہ امیر المجاہدین سے رابطہ کرے، وہ بندہ ناچیز سے رابطہ کرے، اور ہم وارننگ دے رہے ہیں ان بے لگام بگھوڑوں کو جو مسجدوں میں جا کے داخل ہو جاتے ہیں، ائمہ اور علماء کو جو تنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھو اہل سنت لاوارث نہیں ہے، اللہ کے فضل سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی امیدوں کی ترجمان بن کر سامنے آ گئی ہے، اور جسے جہاں بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو وہ پیغام پہنچائے، اللہ کے فضل سے قائدین اور کارکنان سر کے چلتے ہوئے وہاں حاضر ہو جائیں گے۔ اس مقام پر اس چیز کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ساؤنڈ سسٹم آرڈیننس کی جو اصطلاحات ہیں اور اس طرح کے معاملات، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت اور پالیسی سازی میں شامل کیا جائے، اور فوری طور پر سپیکر پر چار طرف اذان کی پابندی ختم کی جائے۔ پاکستان کی سیاست، مذہب، تعلیم، ثقافت، معیشت اور دیگر تمام شعبوں میں غیر ملکی مداخلت بند کرائی جائے، اور یہود و نصارہ اور دیگر دشمنان اسلام سے دوستی اور ان کی غلامی پر پابندی لگائی جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے مستقل وزارت قائم کی جائے، اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے، حدود و تعزیرات کا اجرا کیا جائے، قانون شکنی کرنے والوں کا سخت محاسبہ کیا جائے، معاشرے میں ظلم، ناانصافی، مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر قباحتوں کا خاتمہ کیا جائے، اور دہشت گردوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں، یوم اقبال کی چھٹی بحال کی جائے، اور مفکر پاکستان کے نظریات کا خوب تعارف کرایا جائے اور اسے شامل نصاب کیا جائے۔ یہ شاعر مشرق، یہ رضا، فکر گنج بخش، فکر مجدد فیصانی، فکر غریب نواز کے متوالوں کا دیش ہے کہ جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ پر پہرا دیا اور اس ملک کی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں یہ پاکستان ناز وجود میں آیا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی میں حسب سابق نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری بھی جاری کیا جائے، اور ذرائع ابلاغ کو اس کی اشاعت کا پابند بنایا جائے۔ اپنی بھرپور تعریف سے لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے پاک فوج کے شیر جوانوں تک
یہ پیغام پہنچائیں. یقیناً ان کے دلوں کی بھی یہی آواز ہے جو تمہاری آواز ہے، لیکن قانونی طور پر انہیں یہ حکم دیا جائے تاکہ وہ جو چاہتے ہیں لگائیں اور انہیں کہیں سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. لہذا میرے ساتھ لبیک کی صدا کو بلند کرتے ہوئے آپ نے اس شیخ کی خصوصی حمایت کرنی ہے کہ ہمارے نوجوان، شہر کے نوجوان فوج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری سے باطل پر لرزہ طاری کریں. لبیک لبیک لبیک. پاکستان کے لحاظ سے آج اس خصوصی موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کی آزادی کے لیے اغیار سے بھیک مانگنے اور بے نتیجہ مذاکرات کی بجائے جہاد اسلامی کا راستہ اختیار کیا جائے. انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اسلامیان پاکستان پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی پیر صاحب نے وہ منظر آپ کے سامنے پیش کیا جب تمام علماء و مشائخ اور ناخب و شرکاء نے فوج کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا. جس طرح ہماری حکومت سے ڈیمانڈ ہیں، ایسے ہی ہماری اسلامیان پاکستان سے بھی ڈیمانڈ ہیں. آپ آئے ہو تو آپ سے بھی ڈیمانڈ ہیں، آپ سے بھی ہمارے کچھ مطالبات ہیں. آپ سے بھی جیسے آپ کے سٹیج والوں سے مطالبات ہیں تو سٹیج والوں کے آپ سے بھی مطالبات ہیں. اس لحاظ سے مل جل کر سب نے چلنا ہے اور پھر انشاءاللہ منزل پہ پہنچنا ہے. اسلام مکمل سیاسی مذہب ہے، لہذا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اسلام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے سیاست میں آنے کا اعلان کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی جنگ ایک بڑے مشاورتی اجلاس میں اس کا راہ عمل پیش کیا جائے گا. قائدین قدم بڑھو، قائدین قدم بڑھو، قائدین قدم بڑھو، قائدین قدم بڑھو. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پاکستان بنایا تھا پورے گنجال سے آخر تک. تاریخ کی یہ آواز بلند ہو، پاکستان بنایا تھا اور گونج بڑھ جائے، پاکستان بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ہمارا کیا ہوگا؟ پاکستان پاکستان پاکستان. تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ. انڈیا کی بربادی کا، کشمیر کی آزادی کا. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، غلامی رسول ہے جو ہوتا عشق مصطفیٰ. ابھی میں
سنت کے مختصر دلائل کا مقالہ اس کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگلا جو اس سے ہمارا آپ سے مطالبہ ہے اور آپ کو اعلامیہ کی شکل میں جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غازی ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا سالانہ اسے مبارک، جس کے لحاظ سے تحریک کے قائدین نے اور غازی صاحب کے خاندان کے افراد نے اس وقت بھی محترم ملک محمد بشیر آوان صاحب غازی صاحب کے والد محترم اور محترم دل وزیر آوان صاحب غازی صاحب کے بڑے بھائی اور محترم محمد عابد آوان صاحب غازی صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ غازی صاحب کے خاندان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 1 مارچ 2017 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ آج سے ہی آپ نے اس کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ مساجد، مدارس اور خانقاہوں میں محرم الحرام اور میلاد شریف کے جلسوں میں، دیگر دینی اجتماعات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے آپ اس کی تشہیر کریں۔ علماء و مشائخ اور اساتذہ مسلمانوں کو شاندار اعتقادی، فکری، عملی اور اخلاقی تربیت فرمائیں، اور خانقاہوں سے سنت شبیری ادا کرنے والے مشائخ اور مدارس سے علماء حق تیار کرنے والے جو علماء ہیں، علماء حق تیار کیے جائیں اور ان پر بھرپور توجہ دی جائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور العمل تیار کر کے محرم الحرام میں انشاءاللہ مستقل تنظیم سازی کی جا رہی ہے۔ کنوینر حضرات مرکزی قیادت کی ہدایات کے مطابق تنظیم سازی میں تعاون کریں اور کشمیر سمیت تمام صوبوں میں کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کا مرکزی قیادت کی مشاورت سے انعقاد کریں۔ بلوچستان میں، سرحد میں، خیبر پختونخوا میں، اس کے علاوہ کشمیر میں اور بلوچستان کے اندر، گلگت بلوچستان کے اندر، ہر جگہ عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے۔ آخر میں مسلم حکمرانوں اور امت مسلمہ جو پاکستان میں نہیں بیرونی ممالک میں بھی ہیں، ان کے لیے بھی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں اسلامی معیار کے مطابق حکومتیں قائم کی جائیں اور اسلامی ممالک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظام خلافت راشدہ کو نافذ کیا جائے اور اسلامی ممالک کے حکام اسلامی معیار کے مطابق خلیفہ اسلام کا انتخاب کر کے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کریں۔ قادیانیوں اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت نبوی اور سنت خلیفہ اول کی روشنی میں سزاؤں کو نافذ کیا جائے۔ مسلمانوں کی شاندار دینی، علمی، روحانی، اخلاقی، سماجی اور جہادی تربیت کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ امت مسلمہ بالخصوص علماء و مشائخ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت حکمرانوں کی اصلاح کریں اور دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے کردار ادا کریں۔ مسلمانان عالم کی مخلص قیادت، تنظیمات اور ادارے باہمی نظم و ضبط قائم فرمائیں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اور ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے ویلفیئر کا خصوصی اہتمام کریں۔ پوری دنیا کے مسلمان تمام ممالک میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برانچز قائم کریں۔ یہ جو ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے اور سلطنت کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام حکومت کی اصلاح ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت تھوڑی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے، وہاں نظام سلطنت کے لحاظ سے جب فیصلے کی نوبت آتی ہے وہ قرآن مجید کے خصوصی احکام ہمارے پاس موجود ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس وقت بھی کچھ لوگوں کا ذکر کیا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہمارا اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی ہے کتابیں ان پر ایمان ہے، لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے، حکم اور فیصلے کی بات آتی ہے، اس وقت وہ قرآن کی طرف نہیں دیکھتے، تابوت کی طرف دیکھتے۔ وہ مرض جو اس وقت تھا، آج اس مرض کو غیروں کے ایجنڈے کی شکل میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ خالق کائنات فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لیا اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لیا، مگر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب حکومت کی بات آتی ہے، جب فیصلے کی بات آتی ہے تو پھر قرآن کی طرف نہیں دیکھتے، پھر طاغوت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت کا طاغوت وہ جاہلی نظام تھا، آج کا طاغوت یہ امریکہ ہے جو پوری دنیا میں اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے پنجے میں لانا چاہتا ہے۔ وقت کے اس اختصار سے کو ملحوظے کھاتے رکھتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں ان دلائل کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں ویسٹ سے بھی کروں، یورپی یونین سے بھی کروں۔ وہ جو 295 سی کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کی توجہ حکم کے معاملے میں پیچھے ہٹاتے ہیں۔ امریکہ وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی کرواتا ہے، نماز بھی پڑھوا دیتا ہے، اذان بھی ہو جاتی ہے، مگر اسے مسلم راج پسند نہیں۔ اگرچہ نماز پسند نہیں لیکن برداشت ہے، مگر آرڈر آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں۔ کل جو ابو جہل کی سوچ تھی آج وہ امریکہ کی سوچ ہے۔ اس بنیاد پر یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اکٹھے ہیں اور قائدین موجود ہیں۔ میں ویسٹ سے چند کھری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ On this historical occasion of the Labbaik Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conference that is organized jointly by Tehreek Labbaik Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I wish to address the international media and Western civilization today in the heart of Pakistan, Lahore. True, honest and real Pakistanis and real Muslims are gathered here at Minar-e-Pakistan, who are known as Ahle Sunnat wa Jamaat, with the largest count, strength and representation in Pakistan. We are the slaves of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are slaves of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are defendants of the honor of the all prophets and messengers. We are devotees of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are loyal to Ahle Bayt Nabi, family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are lovers of, companion of Holy Prophet, Ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. We are followers Imam Azam Abu Hanifa. We are followers Data Ganj Bakhsh Ajmeri. We have come to complete the course of loyalty, faithfulness towards Ghazi Mumtaz and Qadri. On this behalf, we want to make it clear the Western media, to the Western media we make it clear that we can direct everything, till death we direct everything, but we will never ever direct the blasphemy of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We direct anything, magar we never ever direct the blasphemy of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A Muslim can face every challenge, but the blasphemy of Prophet sallallahu alaihi wasallam is not acceptable in any condition from anybody. Surely we want peace in the world, but not one can degree and guarantee peace if incidents of blasphemy continue. Incidents of blasphemy if continue, we never get any guarantee of peace. Blasphemy is the terrorism of highest order. We reject the New World Order. We reject American New World Order. Say Labbaik Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
we condemn, we reject New World Order of America, and we respect Messenger of Allah and stand for honor of every prophet. We respect New Order and we protect the Mustafai Order. We are torch bearers of Mustafai Order. Nizam Mustafa sallallahu alaihi wasallam. We are torch bearers. The grace of our Messenger of Allah is our prime duty, and we will not give relaxation to anyone in this matter. At this point, we condemn the entire Muslim policies of European Union. They wish for relaxation in punishment of blasphemy law 295C. It is the decision of Allah. It is the decision of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is not only Pakistani constitution, but it is order of Allah. So that 295C is our faith, and we are defending it. They will protect 295C by our life, inshallah ta'ala. The European Union policies are crushing the Muslims all over the world. They should want in Israel agendas, and they are playing Israel agendas to beat the Muslims in every corner. We are not terrorists, but we are humble followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are standing with the Kashmiri brothers in freedom movement. We are standing with them in this freedom movement. Kashmir is the part of Pakistan. Kashmir is the part of Pakistan. Kashmir is the part of Pakistan. Kashmir is compulsory for us, and Kashmir is part of Pakistan, which cannot be loosed because the people of Pakistan and Kashmiris are united under the banner of Islam. The Kashmiris are brothers, so that we are standing united as one nation with our armed forces. If a fight is to come by any foreign or domestic enemy, we shall stand inshallah side by side as a nation. یہ ایک پیغام تھا ان کیڑے مکوڑوں کے لیے جو وہاں بیٹھ کے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ہم کھلے سینے کے ساتھ ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. مت سمجھو کہ تمہارے ایٹم اور تمہاری ٹیکنالوجی ان اشتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. رب کعبہ کی قسم, امریکہ کی کسی لیٹسٹ اسلحہ فیکٹری میں وہ اسلحہ تیار نہیں ہو سکتا جو ممتاز قادری کے جذبے کا یا تنویر قادری کے جذبے کا مقابلہ کر سکے. اس بنیاد پر کسی مایوسی کی ضرورت نہیں, سر اٹھا کے چلنا ہے. لیکن نظام اولین چیز ہے. فتنے تو برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ کی الو بیٹھا ہو, انجام گلستہ کیا ہوگا؟ میں کس کس فتنے کا ذکر کروں. لیکن نظام چھت ہے. چھت سلامت ہے تو نیچے سب سلامت ہیں. چھت ٹوٹ گئی تو نیچے کیسے سلامت ہوگا؟ میں ہزار ہاتھ دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں, نمازی کی نماز, روزے دار کا روزہ, حاجی کا حج, زکات دینے والے کی زکات, یہ تمام نیکیاں تب محفوظ ہیں جب نظام کی چھت محفوظ ہے. حوض میں مچھلی کتنی ہی پارسا ہو, اگر حوض میں گندگی آ گئی تو وہ کیسے بچ کے رہے گی؟ پھر ہمیں جدا جدا پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اگر نظام کی چھت بن جائے تو پھر کتنی موج ہوگی, کس قدر ہم ایڈوانس ہو جائیں گے. ہم سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے کریں گے. اس بنیاد پر کہ جب امام عادل ہوتا ہے, نظام سلطنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے, اس وقت شان کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اعتماد ہے کہ غوث کا مقام بڑا اونچا ہے, قطب کی شان بہت بڑی ہے, ابدال کا مرتبہ بہت اونچا ہے. مگر امام عادل کا جو مقام ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا, وہ قوم کو کون بتائے گا؟ وہ کتنا اونچا ہے؟
وہ کیا کام کرتا ہے اس کو اتنی بڑی شان ملتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ اس کو دیکھیے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت حکم دیا ہے اپنی امت کو. طبرانی نے موجم اوسط کے اندر اس کو روایت کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یوم من امام عادل افضل من عبادت 60 سنہ. غور کرنا سنی مسلمان، امام عادل کا ایک دن 60 سال کی بندگی سے شان ہے. 60 سال کی بندگی جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، وہ ایک طرف، اور امام عادل کا ایک دن ایک طرف. یہ کون ہے امام عادل؟ یہ ہمارے خطبوں کا موضوع کیوں نہیں؟ کون ہے امام عادل؟ قیامت کے دن کا میرٹ دیکھو، الترغیب والترہیب میں موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سب سے قریب نبیوں کے بعد کس کو جگہ دے گا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے احب الناس الی اللہ یوم القیامہ وادناہم مجلسا امام عادل. قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنے قرب میں سب سے زیادہ قریب جگہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس شخص کو دے گا جو رب کی زمین پر نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاذ کرنے والا ہے. اس واسطے ہم مبلغ ہیں، ہزاروں تقریریں ہماری، میری 10,000 سے زائد تقریریں ہیں اللہ کے فضل سے، اعتقاد پر بھی، عمل پر بھی، معاملات پر بھی، اور ہمارے درجنوں سیمینار ہیں نظام پر، اسلام پر. ہر چیز کی ضرورت ہے، مگر حملہ سب سے پہلے دشمن نے کس پہ کیا اور دفاع ہم نے سب سے پہلے کس چیز پہ کرنا ہے. اس سلسلہ میں بھی غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے ایک خبر دی تھی. کتنی سچی ہے خبر میرے محبوب علیہ السلام کی. یہ حدیث شریف امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے، سند کے لحاظ سے راوی بالکل صحیح ہے. فرمایا لَيُنْتَقَضَنَّ قُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. فرمایا ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے، کنڈے اسلام کے جن سے کروڑوں لوگ جن کو پکڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے. سب سے پہلے دشمن کس کڑے کو توڑیں گے کہ جس سے زیادہ نقصان ہو. اب دیکھنا ترتیب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ بڑے قابل غور ہیں. اولہن نقدا الحق وآخرہن الصلاۃ. سب سے پہلے اسلام دشمن قوتیں جس کڑے کو توڑیں گی وہ نظام سلطنت والا کڑا ہے، وہ مسلمانوں کے نظام حکومت والا کڑا ہے. دشمن یہ سمجھتے ہیں یہ ٹوٹا تو مسلمان ہمارے قابو میں آ جائیں گے، پھر ہمارے پنجے کے اسیر. دیکھو غیب کی خبریں، اور دشمنوں نے تو یہی کیا. کتنی صدیاں ہوگی ہماری خلافت نہیں، نظام سلطنت مسلمانوں کا، اس کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، غیر مؤثر کر دیا ہے. اور جہاں ہیں وہ ایجنٹ اور ان کے ڈھونگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پر حملہ سب سے آخر میں ہوگا، حکم پہ حملہ سب سے پہلے ہے. تو حکم پر جو حملہ ہے اس حملے کے سامنے بند باندھنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے رہی ہے. یاد رکھیں یہ آج نہیں، ہمارے اکابر شروع سے دیتے آئے. یہ اذان امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی دی، یہ اذان امام احمد بن حنبل نے بھی دی. ان سے پہلے یہ اذان شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں دی. یہ اذان امام فضل خیر آبادی نے بھی دی. یہ اذان امام مجدد الفیصانی نے بھی دی. یہ اذان امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. اور پاکستان بننے کے بعد اس سلطنت میں یہی اذان قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے دی. یہ ہمیشہ اہل حق یہ آواز بلند کرتے آئے ہیں، لیکن اس بات کو کوئی فضول نہ سمجھے. یہ ابتدائی بات ہے، یہ اہم عمل ہے. طریقہ اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے،
اس کے حصول کے ذریعے کئی ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نظام سلطنت کو اسلام کے تابع کرنا اپنی عبادت بچانے کے لیے، عاقبت سنوارنے کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ خلافت قائم ہو. جانتے ہو خلافت کیا ہوتی ہے؟ جس دور میں پاناما لیکس بن رہی ہو، جس دور میں شرع محل کے تذکرے ہو، جس دور میں لوگ تھر میں بھوک سے مر رہے ہو، جس دور میں دن رات لاشیں تڑپ رہے ہوں، کیا پتا ہے ان حکمرانوں کو کہ نظام خلافت اور نظام سلطنت کیا ہوتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول طبقات ابن سعد میں موجود ہے، اور حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں بھی موجود ہے. حضرت سلمان فارسی، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سلمان مجھے بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو. کون سا سوال؟ فرمایا املک انا ام خلیفہ. سلمان مجھے یہ بتاؤ، میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ What is difference between a king and cat؟ بادشاہ اور خلیفہ میں فرق کیا ہے؟ حضرت عمر اپنے احتساب کی خود دعوت دے رہے ہیں. حضرت سلمان نے کہا سنو، ان انت جبیت من ارض المسلمین درہما او اقل او اکثر ثم وضعته فی غیر حقہ فانت ملک غیر خلیفہ. فرمایا اگر اسلامی سلطنت میں ایک درہم یا اس سے کم بھی تم نے کہیں سے لے کر ناحق استعمال کیا تو پھر تم بادشاہ ہو، خلیفہ نہیں ہو. خلیفہ وہ ہے کہ جو ایک درہم سے کم بھی اپنی قوم کا مال ضائع نہ ہونے دے. کہاں پاناما لیکس، کہاں زرداری کے گھوڑوں کا مربع کھانا، کہاں الطاف حسین کا باہر بیٹھ کے گماشتوں کی شکل میں پاکستان کے خلاف زہر گھولنا اور سیاست کے دعوے دار ہونے کی باتیں کرنا. یاد رکھو، بدماشوں کو سیاسی نہیں کہا جاتا، لٹیروں کو سیاسی نہیں کہا جاتا. یاد رکھنا، خبیثوں کو سیاسی نہیں کہا جاتا. میرے پاس بخاری و مسلم ذخیرہ حدیث سے امت کے اخبار ہیں. آج لوگوں نے ظلم کیا لفظ سیاست پر. ان کو مدعیان سیاست کہہ لو کہ دعوے دار ہیں سیاست کے، لیکن سیاسی نہیں ہے. کیونکہ بخاری شریف میں ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء علیہ السلام، کہ سیاست تو نبیوں کا پیشہ ہے. کتنا مقدس پیشہ ہے. ابو یان توحیدی سے پوچھو سیاست کیا ہے؟ کہنے لگے الناس ایان احمد بن حنبل اذا اسندو. قیامت تک جب لوگ سند بیان کریں گے تو امام احمد بن حنبل کے لنگر کا نوالہ کھا کے بیان کریں گے. والناس ملوک ابی حنیفہ اذا قاسو. قیامت تک جس نے شریعت بیان کرنی ہے فقہ کی شکل میں، اس نے امام ابو حنیفہ کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے بیان کرنی ہے. اب یہ دو سیٹیں تو ہمیں معلوم ہے، ایک تیسری سیٹ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ابو حیان توحیدی کہتے ہیں والملوک ایان عمر اذا ساسو. قیامت تک جس نے حکمرانی کرنی ہے اس نے فاروق اعظم کے در سے لقمے کھا کے حکمرانی کرنی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ امام شافعی کا یہ قول ہے. الطرق الحکمیہ میں ابن قیم جوزی نے لکھا ہے کیا؟ فرمایا لا سیاست الا ما وافق الشرع. جو شریعت کے موافق نہیں وہ سیاست نہیں. یہ امام شافعی فرمایا جو شریعت کے موافق ہے اسے تم سیاست کہہ سکتے ہو. یہ میری گفتگو کیونکہ کافی طویل ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو مزید لمبا کروں، کیونکہ سبق تھوڑا سا پیش کرنا تھا. اپنی بات
آپ کو سلام کرتے ہوئے اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، چونکہ حضرت میاں ولید احمد شریف پوری صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بالخصوص امیر المجاہدین کا خطاب ہونا ہے۔ کہہ ہی دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستان، خوش میرا سوچتے خون جگر ہونے کو ہے، سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا، عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے۔ یاد رکھیں یورپی کشتی کے ظالم ناخدا آج کی موجوں سے پیدا ایک بھنور ہونے کو ہے۔ یاد رکھیں یورپی کشتی کے ظالم ناخدا بیت ابیض جلد ہی زیر و زبر ہونے کو ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔